آگے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب صبح سویرے آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ صبح صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ مقاعد للقتال، اچھا دیکھیں تبوی المومنین، یہ جو لفظ ہے تبوی المومنین کہ آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، تب یہ اللہ کی گواہی یہاں پر موجود ہے کہ احد میں شرکت کرنے والے سب مومن تھے، اور جو کوئی ان کو منافق یا کافر کہتا ہے وہ خود اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ مقاعد کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن کی بات نہیں ہے۔ مراد ہے کہ جہاں آپ نے جس کو کھڑا کیا وہ وہاں جم گیا، وہاں پہ وہ سمجھے کہ اٹیچ ہو گیا اس جگہ سے، جا کے ہیلا نہیں وہاں سے۔ یہ مسلمانوں کا ڈسپلن تھا، اور یہ ڈسپلن آ نہیں سکتا جب تک اطاعت کرنے کا ایک سمجھیں کہ مزاج ہی نہ بن جائے انسان کا۔ سمعنا واطعنا واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ اچھا یاد ہے ابھی ہم نے جو بات کی کہ عین مقابلے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا، اور مسلمان آلریڈی تعداد میں کم تھے، 1:3 کا ریشیو تھا۔ پھر نہ 3000 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، 3000 کہاں، 1000 اونٹ بھی نہ ہوں گے ان کے پاس، نہ گھوڑے، نہ سب پوری طرح عام ہوئے ہوئے تھے آلریڈی، یعنی کہ تعداد کے لحاظ سے اور تیاری دونوں کے لحاظ سے مسلمان کم تھے۔ پھر اس کا چلے جانا تو مسلمانوں میں تھوڑی ہلچل تو مچی، اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ کمزوری دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اب یہ 2 گروہ کون ہیں؟ یہ 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ یہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ ہم چلے جاتے ہیں واپس۔ انتفشلا، بزدلی دکھا رہے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ فشل کا مطلب آج کل تو فشل کہتے ہیں فیل ہونے کو، یعنی کہ ویکنس کا مظاہرہ کیا، تھوڑا نروس ہو گئے۔ لیکن آگے دیکھیں کیا بات ہے، مومن تھے۔ کیا مومن نروس ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہو سکتے ہیں۔ کنفیوز ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں۔ تھوڑے کام چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہ کریں یہ کام، بالکل سوچ سکتے ہیں۔ لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، اللہ نے ان کو لوٹنے نہیں دیا، اللہ نے ان کو روک لیا۔ تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ بعد میں فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ نے ہم کو جانے نہیں دیا۔ تو جن سے اللہ محبت نہیں کرتا ان کو جانے دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو نہیں روکا اللہ نے کہ جاؤ، اپنی اصطلاح میں ہم کہیں نا، اپنی کروڈ زبان میں کہ جاؤ دفع ہو، اور عربی زبان میں دفع کا مطلب ہے چلے جانا، کوئی ضرورت نہیں ایسے کمزور لوگوں کی۔ لیکن جو پرخلوص ہوتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدم جما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انہی میں شامل کرے کہ کبھی ہم کمزوری کا، لوٹنے کا، چھوڑنے کا سوچیں بھی، اللہ ہم کو پکڑ لے۔ اسی کے بعد دفعہ حالات ایسے آتے ہیں، ہمت جواب دینے لگتی ہے، کوئی اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، اب میں نہیں کر سکتی۔ لیکن نہیں، اگر اللہ ولی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ روک لے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر ہفتے اپنی نیت ہم تازہ کر لیں کہ کیوں آئے ہیں یہاں پر، کیا مقصد ہے۔ بس اللہ راضی ہو جائے نا مجھ سے اور آپ سے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے اور آپ سے، تو ہمیں اور کیا چاہیے بتائیں۔ اللہ ہمارا آنا قبول کر لے۔ اتنے دن ہم آتے ہیں، ان دن میں سے اگر ان سارے دنوں میں سے اللہ نے ایک دن بھی قبول کر لیا نا، اگر ایک دن، تب بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ سب بن جائے گا، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو کوئی تو ایک دن ایسا ہوگا نا جس میں کہ ہم بہت خلوص سے آئے ہوں گے یا آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، لکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ میرا حصہ ڈلوا دے کہ اسلام کو اس کا کھویا ہوا وقار، کھوئی بھی عزت واپس مل جائے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو. تو اللہ پر اعتماد، سچا اعتماد کہ نفع بھی اللہ پہنچائے گا، نقصان سے اللہ بچائے گا، اور اپنے کام کے لیے پورے اسباب فراہم کرے انسان. تو توکل یہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تواکل. تو توکل میں اور تواکل میں بہت فرق ہے. توکل میں ایک الف ایڈ کر دیں تو تواکل بن جائے گا. توکل بھرپور اسباب اختیار کرنے، بھرپور پلاننگ، بھرپور تیاری، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جو ریسورس تھا سب کو جمع کیا، سب کو آرگنائز کیا، سب کو انسٹرکشنز دیں، سب کو احکامات دیے، جگہوں پر بٹھایا، ان کو جگہ بتائیں کہ یہاں کھڑا ہونا ہے، تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے. ڈیوائڈ کیا، جگہ دیکھی کہ اچھا بیسٹ جگہ کہاں ہے ہمارے لیے. احد کو پشت پہ رکھا اور وہاں پر آپ نے لشکر کی ترتیب دی، اور پھر اللہ پر توکل کے نتیجہ اب اللہ کے ہاتھ میں. اپنی بھرپور تیاری اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور تواکل کیا ہوتا ہے؟ کوئی تیاری نہیں کرنی، کوئی اسباب اختیار نہیں کرنے، ایبسلیوٹ کاہل، ایبسلیوٹ لاپرواہ، لیزی، کیئرلیس. کوئی تیاری نہیں کری کہ اللہ کا کام ہے اللہ ہی کرا دے گا. تو اللہ نہیں ایسوں کے کام کراتا. اللہ محنت دیکھتا ہے، محنت ہم کریں، پھر جو نتیجہ نکلے اس کو قبول کریں. اور اب مسلمان اگر پریشان ہو رہے تھے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تو اللہ نے تسلی دی. کتنا اللہ کو پیار آتا ہے صحابہ کے اوپر. اتنا خوبصورت انداز ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. دیکھو پہلے بھی تو اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے، بہت کمزور تھے. ذلیل کا لفظ اردو میں کسی اور ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جو ہم پڑھتے ہیں، کمزوری اور مسکینی دے ماری گئی ان کے اوپر. تو اذلہ کا مطلب ہے تم کمزور تھے، تم تعداد میں کتنے کم تھے، تو تب بھی تو اللہ نے مدد کری. فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اب شکر گزار بنو. کس بات کی شکر گزاری؟ تعداد میں کم، دشمن اتنا سارا، جنگ کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر آ گئے ہیں. اس میں کیا شکر گزاری؟ کہ مرنا سب کو ہے. شکر کرو کہ کس کاز میں مر رہے ہو. میدان جنگ میں کھڑے ہو جانے سے کوئی مر نہیں جاتا. مرنا ہوتا ہے تو لوگ بستر پر بھی مرتے ہیں. کسی نے کہا نا، ایک کشتی میں سوار ہو گئے کچھ مسافر، تو کشتی والے سے کہا کہ تمہارا ابا کہاں مرا تھا؟ اس نے کہا کہ پانی میں، کشتی میں، پانی میں ڈوب کے مرا. کہا اچھا تمہارے دادا کہاں مرے؟ کہا کہ وہ بھی یہیں مرے، پانی میں. تو کہا تم کو پانی سے، کشتی سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کشتی والے نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں مرے؟ ان کا بستر پہ. کہا کہ آپ کے دادا کدھر مرے؟ ان کا بستر پہ. تو کہا کہ آپ کو بستر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو میجورٹی تو بستر پر ہی مرتی ہے نا، تو مرنے سے کیا ڈرنا؟ حالانکہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اور ہیں، لیکن ڈرتے سب ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ڈر بزدلی نہ پیدا کرے. شکر ادا کرو کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی توفیق ہو گئی ہے تم کو. اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم نہیں آؤ گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. شکر ادا کرو کہ اللہ کی راہ میں نکلے تم، ورنہ یہ وقت دنیا میں سب کے پاس ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کما رہا ہے اپنے وقت سے، سب کو اللہ جانتا ہے. تو اپنی نعمتوں سے جنت کے خریدار بن جائیں اگر، یہ بہت زیادہ شکر کا مقام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اذ تقولوا للمؤمنین، آپ یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اَلَن یکفیکم، کیا یہ بات تمہارے لیے ہرگز کافی نہیں کیا؟ اَیُمِدَّکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر دے؟ ابھی فرشتے کون ہیں؟ آسمان کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور یہ پوری طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم نافذ کریں. تو کیا کیا خوبیاں ہیں ان کی؟ حکم سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. نمبر 3، پوری طاقت رکھتے ہیں اللہ کا حکم نافذ کریں. نمبر 4، عقل رکھتے ہیں، عقل ہے ان کے اندر کہ جس طرح اللہ نے کہا اس طرح نافذ کریں.
ہم تو 10 لوگوں کو 10 حکم دیتے ہیں تو وہ کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہیں مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اللہ اور فرشتوں کے درمیان کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہے. جیسا اللہ چاہتا ہے ایگزیکٹلی ویسا کرتے ہیں. تو کہا کہ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار دے؟ 3000 کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ احد میں 3000 کا لشکر تھا، تو ایک ایک کے بدلے ایک ایک فرشتہ اتر آئے گا. تو اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اور آج بھی آتی ہے، اور مجھ پر اور آپ پر آئے گی. آپ آزما کے دیکھیں، جو دین کا کام کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کے سب کام بنا دیتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کام نہ ہو. وقت میں برکت ہو جاتی ہے، صحت بھی الحمدللہ، طاقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. کوئی کام نہیں چھٹتا دنیا کا، کوئی فاقے کر کے نہیں مرتا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علماء جو اسلام کی خدمت کرنے والے علماء تھے، فاقے سے تو کوئی نہیں مرا، زیادہ کھانے سے مرے. جی ایک امام شافعی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کوئی مسئلہ تلاش کر رہے تھے، تو لائبریری میں گئے، کتابیں کھول کھول کے دیکھتے رہے، یہاں نہیں ملا وہاں نہیں ملا. اتنے میں ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا کھجوروں کا، وہ بے دھیانی میں نہیں ہوتا ہم چکتے رہتے ہیں، تو وہ کھجور کھاتے رہے اور تلاش کرتے رہے، اور اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے کھجور کھا لیے انہوں نے. اس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے. اللہ آج بھی فرشتے نازل کرتا ہے، ورنہ آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے پورا قرآن کور ٹو کور ترجمہ یاد کر لینا یا حفظ کر لینا قرآن کو، یا اس کی تفسیر لکھ لینا اور پھر الحمدللہ اس کو سمجھ لینا. تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرطیں ہیں. غیر مشروط ہرگز نہیں ہے اللہ کی مدد. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یعنی اگر صبر اور تقوی کی شرط پوری ہوگی تو 3000 فرشتے آئیں گے، شرط پوری نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. تو اگر تم صبر کرو اور تقوی کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور جس آن تمہارا دشمن تم پہ چڑھ آئے گا. فار فور کا مطلب ہوتا ہے جوش، اندھا دھن جوش میں چلتے چلے آ رہے تھے وہ تو. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. مسومین، خاص علامات کے ساتھ. کب آئیں گے وہ فرشتے؟ جب تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے. لیکن ہوا کیا احد میں کہ جب تنازع کیا، یعنی اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، رسول کی نافرمانی کری اور بزدلی دکھائی، تو پھر مدد نہیں آئی، پھر فرشتے نہیں آئے اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں. کہ اللہ نے کہا تھا کہ 5000 فرشتے اتار دے گا مسومین. اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے کہ خاص علامات ہوتی ہیں مختلف فوجی دستوں کی، اسی طرح فرشتوں کی بھی خاص علامات ہیں. ابن عباس کے مطابق فرشتے پیلے رنگ کی پگڑیاں پہنتے ہیں. اب اپنے ابن عباس کو کیسے پتا چلا؟ خود سے تو نہیں پتا چلا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی علامت شتر مرغ کا پر ہوا کرتی تھی، آسٹرچ فیدر لگاتے تھے وہ اپنے ہیلمٹ کے اندر. علی رضی اللہ عنہ سفید پٹی باندھا کرتے تھے. زبیر بن عوام پیلی پٹی باندھا کرتے تھے، پیلا امامہ پہنا کرتے تھے. اور ابو دجانہ کے بارے میں کیا بتایا تھا بھی آپ کو؟ لال پٹی باندھا کرتے تھے وہ. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ موت تک جنگ کریں گے. تو یہ آلاف، خمستی آلاف بخمستی آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ 5000 نشان زدہ فرشتے اتار دے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بات اللہ نے تم کو اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ. دیکھیے یہ بھی اسباب ہیں. دل تو جمانے کے لیے خود اللہ پہ توکل کافی ہے، لیکن کوئی کہیں سے انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی ذرا بک اپ کرے کسی کو. تو اللہ نے خوشخبری سنا دی
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. تو فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا تاکہ مومنوں کے دل خوش ہوں، وہ مطمئن ہو جائیں. اس لیے کہ دیکھیں ٹینشن اور انگزائٹی اور نروسنس انسان کی انرجی ختم کر دیتی ہے. پازیٹو آپٹمسٹک. تو رسول کی زبانی خوشخبری ملی کہ فرشتے نازل ہوں گے، دلوں کو اطمینان مل گیا. اور آخر میں فرمائے وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے. یعنی مدد تو فرشتوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں تو اللہ کے ہے. یعنی اگر فرشتے اتر گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح ضرور ہوگی. احد میں کیا ہوا؟ نصرت تو اللہ نے مشرکوں کو دے دی. تو اللہ کی مرضی، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ مدد تم کو اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی شکست دے کہ وہ پسپا ہو کر رہ جائیں. یعنی یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا بدر سے لے کے اور پھر وہ چلا تھا آگے تک جنگ خندق تک، تو مختلف جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے دشمن کمزور پڑتے جائیں، اور وہ ہر جنگ کے بعد کمزور پڑتے چلے گئے. بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کے بعد تو بالکل ہی دمخم نکل گیا ان میں سے، اور بالآخر ناکام ہو گئے. اور تیاری اور اپنی تعداد کے باوجود وہ اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. اب کیا ہوا؟ یہ جو بیچ میں جو یہ آیات آ رہی ہیں، اس آیت کے بارے میں، اس کی شان نزول کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں. تو آیت کیا ہے؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے ان کو معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور وہ معاف کرنے والا رحیم ہے. اچھا، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ آیت کس واقعے کو ریفر کر رہی ہے، کیا مطلب ہے. تو ایک بخاری میں ہم کو حدیث ملتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ احد میں شریک بعض مشرکوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی. اس میں ابو سفیان کا نام تھا، سہیل بن عمر کا نام تھا، سفیان بن امیہ کا نام تھا، الحارث بن ہاشم کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے عذاب دے. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جن جن کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ سب ایمان لائے، سب ایمان لائے. تو بات یہی ہے نا، کہتے ہیں کہ الرب رب و ان تنزل، رب رب ہے چاہے پہلے آسمان پر نزول فرمائے، والعبد عبد و ان ترقا، اور بندہ بندہ ہے چاہے ساتویں آسمان پر چلا جائے. تو اللہ کے رسول بندے ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں تھا اللہ کے فیصلوں میں کہ کس کو بخشے اللہ اور کس کو نہ بخشے. تو پھر اور کسی بزرگ اور پیر کی کیا حیثیت ہے بتائیں. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ آتا ہے کہ احد کے میدان میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو زخم جب لگایا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو آپ کے چہرے سے سالم رضی اللہ عنہ خون پہنچ رہے تھے. اس موقع پہ آپ فرما رہے تھے کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، شجوا نبیہم، جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، وہو یدعوہم الی الاسلام،
حالانکہ وہ نبی ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے اور یہ نبی کو زخمی کر رہے ہیں، تب یہ فلاح کیسے پائیں گے یہ لوگ؟ یہ مسلم میں موجود ہے. یعنی مطلب کیا تھا کہ یہ ان کا درست ہونا بہت مشکل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہونے والے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 آپشنز بیان کر دیے کہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا ان پر، یا عذاب دے گا، یعنی یا اسلام کی توفیق دے گا یا سزا دے گا. اس لیے کہ ہیں تو ظالم، یہ بھی فرما دیا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. لیکن ظالم بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ جن کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی اللہ نے سب کو اسلام کا راستہ دکھا دیا، اور فتح مکہ کے بعد تو ہم جانتے ہیں کہ تقریباً پورا مکہ ہی مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. تو سبق کیا بنتا ہے ہمارے لیے کہ کوئی کفر میں اور طغیانی میں اور اسلام کی دشمنی میں کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائے، اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. یہ مزاج نہیں سکھاتا قرآن ہم کو. خالد بن ولید سوچیں کہ جن کی وجہ سے احد کی فتح نکلی ہاتھ سے، اور آپ زخمی ہوئے اور آپ کے دانت شہید ہوئے، اور کتنا سخت آپ کو زخم لگا، اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے احد میں. 70 گھر کوئی گھر نہیں بچا تھا مدینے کا جس میں سے کوئی شہید نہ ہوا ہو. سوچے کیا حال ہوا ہوگا مدینے کے اندر، اور کیا دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی. خالد بن ولید کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور سیف اللہ کا لقب دیا گیا ان کو، سیوفم من سیف اللہ، سیوفم من سیف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ موتا کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج تھے. تو کوئی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ آپ تو خود اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. آج کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ سارے نبی تیرے در کے سوالی؟ شرک، ایبسلیوٹ شرک ہے. اور جھوم کے جھومنے والے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سننے والے جھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑے شرک کی باتیں ہیں. تو دعا، مدد، فریاد صرف اللہ سے. یا علی مدد کہنے سے علی مدد نہیں کر سکیں گے، خود اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے محروم کر لیتے ہیں. تو جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہے ہی غفور اور رحیم، بہت معاف فرمانے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے.